حضرات صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں. مسلمانوں سن لو، یہ دین کی بنیاد ہیں. جس دن ان کی شخصیت مجروح ہو جائے گی سارے دین کی عمارت نیچے ڈھا جائے گی اور ہمارا رسول پاک سے رشتہ ختم ہو جائے گا بالکل. اس لیے ایمان بالقرآن کا تقاضا کیا نکلا؟ بالکل قرآن الف سے یا تک ہو بہو بعینہ، بلا کسی کمی کے، بلا کسی زیادتی کے، بلا کسی حذف کے، بلا کسی ترمیم کے، تبدیلی کے، پورا کا پورا قرآن حضرات صحابہ کرام سے ہم تک ملا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا اسی طرح. یہ ہے ایمان بالقرآن کا ایک جز میں نے عرض کیا. اچھا، اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی موضوع چھوڑ رہے ہیں، ایک بات بتا دیجیے، قرآن کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن پاک کی حفاظت کا مطلب یہ کہ عجائب خانے میں رکھا دیا جائے، نہ اس کی تلاوت ہو، نہ اس کو پڑھا جائے، نہ اس کا مطلب و معنی سمجھا جائے، بس وہ رکھا ہے اس کو دیکھتے رہیں، دیکھیں اس کی حفاظت ہو رہی، حفاظت ہو رہی؟ نہیں، بس آخری بات سنتے چلو. اللہ پاک نے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک کی قدرت اتنی ہے، اتنی قدرت ہے، جب چاہے، جس سے چاہے، جتنا چاہے، جس جگہ چاہے کام لینا. ہماری نظروں میں چاہے وہ کام کی چیز نہ ہو، اللہ پاک اس سے کام لے لیتا ہے. آپ سے ہم پوچھیں، مکڑی سمجھ گئے نا بھائی؟ مکڑی، آپ بتاؤ اس میں کتنی طاقت ہوتی، کتنی تندرستی ہوتی ہے، کشتی لڑنے کتنا مقابلہ کر لے گی؟ آپ بتاؤ، بالکل بے اوقات چیز ہے. لیکن اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ دنیا کی سب سے کمزور چیز مکڑی کا جالا. مکڑی بھی ہے، اس کا جالا بھی. جالا دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن بالکل بے دم ہے، ذرا جھٹکائے چلا جاتا ہے اس کے اندر، ہے بے دم نہیں. لیکن میرے مالک نے اپنی قدرت دنیا کو بتا کے دکھائی کہ دیکھو، تم جس کو سمجھتے ہو بے حیثیت اور بے وقت، لیکن اگر ان سے ہم کام لینا چاہیں تو اتنا بڑا کام ہم لے لیں گے کہ اپنی نبی کی حفاظت کا کام ہم ان کے ذریعے سے لیں گے. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب غار میں جا کے آپ چھپے ہیں، کون سا ہتھیار لگا تھا، کون سی توپ لگی تھی، کون سے وہاں پر فوج کھڑی ہوئی تھی، کون سا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے سامنے مت تدبیر چلانا، ہمارے فیصلوں کے مقابلے پر تم اپنے فیصلے لاؤ گے، نہیں، ہمارا فیصلہ غالب ہو کر کے آئے گا. پورا عرب، پورا مکہ کے چودھری جتنے ہیں سب لگ گئے تھے نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے. اللہ نے کہا اچھا، ہم نے پوری کائنات کو جس کے صدقے میں وجود دیا ہے تم اس کا سر قلم کرنا چاہتے ہو اور اسلام کا چراغ گل کر دینا چاہتے ہو، ہم اس کی حفاظت کر کے تم کو دکھائیں گے. تاریخ پڑھو، سیرت کا مطالعہ کرو مسلمانوں. سیرت کا مطالعہ کرو گے ایمان بڑھے گا، سیرت کا مطالعہ کرو گے رسول پاک سے محبت بڑھے گی، عظمت بڑھے گی، آپ کی قدر ہوگی. سیرت پڑھو گے عمل کرنے کی توفیق ملے گی اور معلوم ہوگا کہ رسول پاک کیا تھے اس کے اندر. آج ہم کو فرصت کہاں سیرت پڑھنے کی، موبائل نے ایسا گھیرا ہے ہم کو آ کر کے کہ اب تو ضروری کاموں کے اوقات میں بھی اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اماں ابا پریشان ہے کہ بھیا دکان نہیں جا رہے، بھیا اسکول میں نہیں پہنچ رہے ہیں، اب جناب والا لڑکوں کے ساتھ موبائل میں لگے رہا کرتے ہیں، ہم خوش ہیں. قیامت کے دن اللہ پاک یہ نہیں پوچھے گا تم نے کتنا موبائل دیکھا ہے، میں مسجد میں بیٹھے کہہ رہا ہوں، اور کیا کیا تم نے دیکھا اور کیا کیا تم کو کچھ ہوا، کچھ نہیں. اللہ پاک پوچھے گا میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ تم نے کیا کہ نہیں کیا، سیرت پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے، سیرت کو پڑھ کے اپنے رنگ میں تم نے رنگا کہ نہیں رنگا، یہ پوچھیں گے اللہ پاک ہم سے. ایک بات دیکھو، اللہ نے اگر کسی کو کھانا پینا پہننا
सब कुछ दे रखा हो, लेकिन वो भूखा मर रहा है, वो प्यासा मर रहा, ठंडक के मारे हालत खराब है, पहन नहीं रहा, और इसी में उसका वक्त आ जाए। उलमा से पूछना क्या शहादत का मकाम मिलेगा उसको? अरे बोलो नहीं, डंडे बजेंगे, डंडे। क्यों? हमने जब तुमको सब कुछ दिया था फिर भी तुमने फायदा नहीं उठाया, हमारी नेमत की नाकदरी की है। बिल्कुल ठीक इसी अंदाज पर गालिबन इतनी वजाहत से अब तक सुना ना होगा, सुन लो मुसलमानों। हमारे दीनदार बनने के लिए, जिंदगी में दीन आने के लिए, मसाइल के मसाइल के मालूम होने के लिए अगर हमारे इलाके में, हमारी बस्ती में मदारिस हैं, मकातिब हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, और हमने दीनी नफ़ा नहीं उठाया है, तो जैसे खाना पीना कपड़ा लत्ता मौजूद हो और भूखा मरेगा, अल्लाह उसको पूछेगा। इसी तरह अगर हमारा वक्त आखिरी आ गया और इन चीज़ों से हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुमने दीन क्यों नहीं सीखा, तुमने कुरान क्यों नहीं सीखा, तुमने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, तुमने मसाइल क्यों नहीं सीखे। हमने तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे इलाके में मुफ्तियान किराम को पैदा किया, उलमा को पैदा किया, दीन वालों को पैदा किया, मकातिब व मदारिस का क़याम अमल तुम्हारे लिए लाए, तुमने फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? और बावजूद रोशनी के ज़राए के अंधेरे में तुम क्यों जिए हो, ये अल्लाह पूछेगा। मुतमईन न रहिए आप, एक एक नेमतों के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह अपने दीन की हिफाजत के लिए क़यामत तक के ऐसा मुस्तहकम निज़ाम बना दिया है कि कोई उसके अंदर खलल पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों से फ़ायदा न उठाएंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। बहुत लोग सोच लेते हैं अरे भाई देखी जाइए जी, अरे मौलाना देखने वहाँ निपट लेंगे जी, निपट उपट लेंगे। अच्छे अच्छों की जो है, बस वो लफ्ज़ यहाँ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बड़े बड़े अंबिया रसूल, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इंसानों का ऐसा बुरा हाल हो जाएगा, ऐसा बुरा हाल हो जाएगा कि बस मुँह से ये निकल जाएगा अल्लाह फैसला फरमा दे चाहे जहन्नम ही भेज दे। हम क्या समझ रहे हैं कोई आसान मसला हो गया? बिल्कुल बहुत आहिस्ता से, बहुत धीरे से हम लेते, अरे ठीक है आएगा निपट लेंगे, पता चलेगा कौन निपट रहा है, पता चलेगा सब तो क्या हाल होगा। बड़े बड़े अंबिया जब उनसे सिफारिश की, शफाअत की दरख्वास्त इंसान जाके करेंगे तो मालूम है क्या कहेंगे कि अल्लाह आज ऐसे जलाल में है कि कभी ये जलाल की कैफियत नहीं हुई थी, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जाकर के हम ये दरख्वास्त कर दें कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। क्या है हौसला हम में, है हिम्मत हम में कि अल्लाह को जवाब दे देंगे कि हम उलमा से इसलिए दूर रहे, मुफ्तियान किराम के पास हम नहीं जा सके, मदरसों बच्चों को नहीं भेज सके, दीन के सिलसिले में कोई मेहनत नहीं कर सके, दीनी मेहनतों से हम दूर रहे, है कोई जवाब देने वाला? मैं तो डरते डरते एक बात अर्ज कर दूं, मदारिस और मकातिब, खानकाहें, उलमा, सुलाह, मुफ्तियान किराम, दीनी काम करने वाले जितने भी हैं, अल्लाह पाक इनको रोज़ाना तरक्की अता फरमाए, फलते रहे फूलते रहे। ये जितने ज़्यादा हो रहे हैं ये हमारे लिए क़यामत के दिन हमारे खिलाफ हुज्जत बनेंगे जा कर के। ये थोड़ी ना कि जमात के अहबाब हमारे आ गए, कहला दिए तो कह दो है नहीं घर में, चलो कहीं चले गए, आपने उस सब तो दे दिया, अल्लाह देख रहा है क्या कर रहे हो तुम। दीनी मजलिस लग गई, बातें हो रही, अरे ये तो सुनाया ही करते हैं, चले गए अब आप, अल्लाह देख रहा है। ये वहाँ हिसाब किताब जा करके होगा, वहाँ अल्लाह पूछेगा। ये फर्जी बातें नहीं, ये बिल्कुल हकाइक हैं। एक एक नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह फरमा रहा है हम अपनी नेमतों के बारे में पूछेंगे हमसे।
یہ نعمتیں جسمانی ہو، روحانی ہو، دینی ہو، مادی ہو، ان سے فائدہ نہ اٹھا کر کے اور ہم اسی طرح اندھیرے میں چلے جائیں، یہ ایسا ہی ہوگا۔ کھانے پینے کا سارا انتظام ہے، اب بھوکے مر کر کے جان ہم نے دے دی ہے، شہادت نہیں خودکشی ہوگی، اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا۔ یہ آپ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، یہ جو بے دینی اور بد دینی میں ہم مبتلا ہیں، تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں فلاں یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ ہماری بھی کچھ کمی اس میں ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں بولیں گے؟ ہاں، دوسروں میں تو تبصرہ کرنے کے لیے بد دماغ بھی ہے، ذہن بھی ہے، زبان چل رہی ہے، لیکن ان میں کچھ ہماری بھی تو کمی ہے، ہماری بھی تو کوتاہی ہے۔ ارے وہ حالات سوچو، ان حالات کا تصور کرو جس وقت نزول قرآن ہو رہا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن اعلان ہو رہا ہے، شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، اتنا شور مچا دو کہ یہ آواز دب جائے۔ اللہ کی آواز دبنے والی نہیں کسی کے دبانے سے، لیکن اگر اس دبانے میں ہم بھی شریک ہو گئے اور ہمارا بھی کچھ اس کے اندر ہو گیا تو پھر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ پاک۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دے، آپ کی بھی حفاظت فرما دے۔ میرے دوستوں، بس میں بہت وہ آیت جو پڑھی ہے کچھ نہیں بیان کیا، صرف ایمان بالقرآن کے تعلق سے مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن اللہ کی کتاب یہ کافی نہیں ہے، ایمان بالقرآن کے لیے یہ عقیدہ ہو جتنی کتابیں ہیں سب اللہ پاک کی ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول پاک کو جیسے وہ دی گئی بالکل اسی شکل میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اور یہ مدارس و مکاتب، یہ ساری چیزیں، یہ حفاظت قرآن کے جو اللہ کا حکیمانہ نظام ہے اس کی یہ کڑیاں ہیں، ان کڑیوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو قرآن کی حفاظت کرنا اس پر ہے۔ لیکن ہمارے لیے خوش نصیبی، خوش قسمتی کی بات یہ ہوگی ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا چندے کی اپیل کریں گے، اس لیے اطمینان رکھو، کچھ نہیں، صرف ہمارا حصہ شامل ہونا یہ ہے، ہم یہ طے کر کے جائیں ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونے لگے، ہمارا مزاج قرآن کا بن جائے، لیکن قرآن اپنے آپ نہیں آ پائے گا، نہیں سمجھے؟ ہاں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ارے یار سائیکل چلانا اپنے آپ تو آتی نہیں، اپنے آپ چلائیں گے ٹانگ توڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں قرآن، اور بعض ایسے عقل مند ہیں جو اردو صحیح کر رہے ہیں قرآن کے لیے، موقع نہیں ورنہ بیان کرتا آپ سے، اردو پڑھ کر کے آپ ادیب تو بن جاؤ گے، آپ مضمون نگار بن جاؤ گے، مقرر بن جاؤ گے، خطیب بن جاؤ گے، آپ شاعر بن جاؤ گے، لیکن صبح قیامت تک قرآن پڑھنے والے نہیں بن پاؤ گے۔ قرآن، میں بیٹھ مسجد میں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کی زبان عربی ہے، رسول پاک کی زبان بھی تو عربی تھی، لیکن اللہ پاک نے باقاعدہ ان کو پڑھایا ہے، اس پڑھا کر کے بتا دیا کہ اس زبان والا ہونا الگ چیز ہے اور میرے کلام کی تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا ہمیں۔ آپ کو ارادے کرو کہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اتنا سیکھ لینا جتنا کہ نماز ہماری صحیح ہو جائے، یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اور گھروں میں تلاوت کا ماحول ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، خیر آئے گی، برکت آئے گی، رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ آج لوگ کہتے پتہ نہیں مولانا کیا ہوا، برکت چلی گئی، دکان نہیں چل رہی، کسی نے باندھ دی، سبحان اللہ، اللہ کا رزق باندھ بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور ہم کو لوگ بتا بھی دیتے ہیں کہ تمہارے پیچھے اتنے ہزار لگا دیے گئے ہیں، اب سارے گھر والوں کی نیند اڑ رہی ہے، اور جب بیچارے دین کے لوگ کچھ بات سناتے وہ حلق میں نہیں اترتی۔ اللہ کے بندو، جس گھر میں قرآن تلاوت کیا جا رہا اسے کون باندھے گا؟ ارے اللہ رحمتوں کی بارش وہاں کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط کر دے، قرآن والا بنا دے، ہم کو تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما دے۔